شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ اس بندے کے ماتھے پہ دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے وقت یہ لفظ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ نہار منہ یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ماتھے پہ دولت کی مہر لگا دیتا ہے۔ ناظرین، صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کے سامنے پورا دن ہوتا ہے، ایک نیا آغاز، نئے مواقع اور اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک خاص لفظ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رزق آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ لفظ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے پڑھنے والے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ تو ناظرین، یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے، اور جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے کر اپنی ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ اس لفظ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندہ رزق کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے راستے میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے، رزق سے، خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ جو لوگ بدقسمت ہیں، جن کی تقدیر میں غربت اور تنگدستی ہے، انہیں اس لفظ کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ کی ایسی صفات سے جڑا ہوا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ کے دن کی شروعات میں یہ لفظ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں رزق کی کمی ہے یا زندگی میں مالی پریشانیاں ہیں تو یہ لفظ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ لفظ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ ایک انتہائی فضیلت والا اور قیمتی ورد ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اسی لفظ کا ایک انتہائی طاقتور وظیفہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ لفظ الگ ہی عظمت، پاکیزگی اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرنے والے کے لیے رحمتوں، برکتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ کا یہ ورد لازمی کریں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، آپ بستر سے اٹھیں تو سبحان اللہ پڑھ کر اٹھیں، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ناظرین، جب کسی مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں تو پھر ان فرائض کو وہ ادا کیسے کرے گا اور اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکے گا؟ تو ہر آدمی پر شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے وہ حلال اور حرام، نیکی اور بدی، فرض اور حق، انصاف اور ظلم، صحیح اور غلط، ثواب اور گناہ، فرائض اور نوافل کو جان سکے۔ بالغ ہونے کے بعد حلال رزق کمانا فرض ہے، اور روزی کمانے لگا تو تقوی والی لڑکی سے نکاح کرنا فرض ہے۔ بچے پیدا ہوئے تو ان کو نیک مسلمان بنانا فرض ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا فرض ہے۔ پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اہل اسلام سے محبت اور ان کی خیر خواہی کرنا فرض ہے۔ محتاج اور مجبور انسانوں کی اپنے مال سے مدد کرنا فرض ہے۔ ہمیشہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کیا نوازشیں کرتا ہے، ان حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کہ میرا مومن بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھتا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں چپکے چپکے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے انسانی مجمع سے زیادہ بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف بالشت بر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی عام فرما بردار اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے، ذرا اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیے کہ جس میں پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا سا بھی ساجی نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ ناظرین، اللہ ہمارا خالق ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ کی دعا کی بدولت یا فلاں ولی اللہ کی کرامت کی وجہ سے اولاد پیدا ہو گئی، اللہ کے عمل تخلیق میں شرک کرنا ہے۔ اللہ مالک ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین کی چشم کرم ہو جائے گی تو زندگی میں آرام ہی آرام ہوگا، دراصل اللہ کے مالک کل ہونے میں شرک کرنا ہے۔ اللہ حاکم ہے، ہر طرف کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے اور اس کے حکم کے بغیر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، سورج اور چاند گردش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا کہ بزرگان دین جس کی چاہے تقدیر بنا دے، جس کی چاہے بگاڑ دے، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ رازق ہے اور اپنی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے کا انتظام وہی کرتا ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو روزی نہ دے تو کون ہے جو اسے روزی دے گا؟ اور یہ سمجھنا کہ اگر نوکری چلی گئی یا کاروبار ختم ہو گیا یا کارخانہ بند ہو گیا یا آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بند ہو جائے گا تو روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، دراصل اللہ کے رازق ہونے کا انکار اور اس کی رزاقیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اپنے متقی بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت کا کیا حال ہے، اس بیان میں اس حدیث میں پڑھیے کہ جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ حیادار اور سخی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو بندے کو ناکام خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کی نوکری اس کی کسی غلطی کے بغیر چلی گئی یا یہ کہ اس نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یا کاروبار بدل دیا یا کارخانہ بند کر دیا اور اب بے روزگار ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو کیا حیادار اور سخی پروردگار اسے خالی ہاتھ لوٹائے گا اور کیا غیب سے اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا؟ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی خوشامد میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے ناراض کر دیتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں پڑھیے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا اس پر اللہ ناراض ہوا اور ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا اور ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا جس کو اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ناراض کیا تھا۔ اللہ نے اس کے اعمال کو لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ ناظرین، نادان لوگوں پر جب مذہبی جنون طاری ہوتا ہے تو وہ بغیر کیفیت والے نمازی بن جاتے ہیں، بے سمجھے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ تو نیک متقی مومن بن گئے ہیں، لیکن بندگان خدا کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج اور نادار لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں سرگرمی دکھا رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص اس تہجد گزار کی طرح ہے جو نوافل کی ادائیگی سے تھکتا نہیں ہے یا اس روزے دار کی طرح ہے جو روزے رکھنا نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو دنیا دار مسلمان دین کی تعلیم سے غافل اور انجان رہتا ہے
وہ اپنی بدعمالیوں سے ایسا گناہ کماتا ہے کہ اس کی عبادتیں بھی اس کو حشر کے دن جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گی۔ اس کا بیان اس حدیث میں پڑھیے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی اور سامان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام تر مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ان سے کیسے محبت کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا۔ اور حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو مخلوق میں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال یعنی کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ ناظرین، اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو اچھی زندگی گزارنے کے تمام ڈھنگ بتلا دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو آج ہم ایسے 10 نیک لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان ہے کہ بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، اور ایک اور آیت میں ہے کہ یقیناً متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہیں، راستی اور عزت والی نشست میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اسے کافی ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا اجر دیا جاتا ہے جو کہ بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح مجاہدین کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اور گھر والوں اور جن کے نگران بنے تھے ان میں انصاف کرتے تھے۔ اسی طرح کثرت سے توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، خوش اخلاق انسان بھی اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کا دوسروں کی نسبت اخلاق اچھا ہے، اور 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہر عیب سے بلند ہے۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ تسبیح بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ایک جامع کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ سمٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ کھانے پینے کی حاجت سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کی بیماری، ڈر اور خوف سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہر عیب جسے عیب کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اتنی جامعیت کی وجہ سے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً آدھی صفات کا خلاصہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور میزان عمل میں بھی بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کہنے والے کے لیے زمین و آسمان کے مابین کی جگہ ثواب سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا کلمہ گناہوں کو ختم کرنے میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ کہنا جنت میں شجر کاری کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں درخت لگا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سبحان اللہ پر مشتمل کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کلام قرار دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ ناظرین، سبحان اللہ کے کلمے کو صبح اور شام کے اذکار میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے ممتاز ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ 100 بار کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے۔ ناظرین، سبحان اللہ کے کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کون سا کلام سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے، یعنی سبحان اللہ کہنا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ کلام جو بہت پسند ہے اللہ کو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کلام جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت پسند اللہ تعالیٰ کو یہ کلام ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور اس کی تقدیر میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر میں تبدیلی اور اللہ کی خوشنودگی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ لازمی پڑھا کریں، جتنا چاہے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔